انتہائی فیصلے پر پہنچنے کا بھی کوئی لمحہ ہی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کی تباہی و خاتمے پر عمل درآمد کی ٹھان لیتا ہے۔ اس میں عمر و علم اور ذہانت و عمارات کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اس لمحے کو چھونے والا باشعور و بارسوخ اور تعلیم یافتہ بھی ہو سکتا ہے، اور الف بے سے نابلد محدود سی دنیا میں رہنے والا غیور دیہاتی بھی۔ اور لمحے کے اس انتہائی جذباتی دباؤ کے نتیجے میں قیمتی و نایاب وجود ایک زندہ تابندہ ہستی موت کی آغوش میں چلی جاتی ہے۔ عرشین اس سحر انگیز لمحے کی گرفت سے بچنا چاہ رہی تھی کہ موت کی دانستہ خواہش ہار کا اعتراف ہوا کرتی ہے، اور وہ حالات سے ہار کر بزدلی کی موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ ہر چند کے ان 2 دنوں میں اسٹوڈیو کے ویران و تاریک ماحول میں بارہا اندر سے ترغیب ابھری تھی کہ کچھ کھا کر سو رہو۔ اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد جینے کی حسرت باقی ہے۔ ملامت کے تمانچے ضمیر کا منہ لال کر رہے تھے، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ وہ 2 دن سے دنیا سے کٹی ہوئی تھی۔ شاہین دن میں 2 مرتبہ کھانے کی ٹرے تھما جاتی تھی اور بس دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہاں کیا سٹیج ہو رہا تھا یہ جاننا اس کے اختیار سے باہر تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ پاگلوں کی طرح گلی گلی صدا لگاتی پھرے، بھلے سے اپنی اولاد کو ایک وقت کا کھانا نہ کھلاؤ، مگر اپنی محفوظ و معتبر محبت سے نوازو ہوئے کل کلاں کو یہ محرومی دور کرنے کے لیے وہ کسی غلط دروازے پر دستک نہ دے ڈالے۔ بے شک انہیں ریشم و اطلس کے بستر پر نہ سلاؤ، مگر اپنی شفقت کی چادر میں پناہ دو۔ مبادا وہ اپنے اس پناہ کی تلاش میں دشمنوں کے کیمپ میں نہ جا ملے۔ انہیں اپنی ذات کا اعتماد بخشو کہ کہیں ان کے حصول میں وہ عزت و شرافت گنوا کر برائی کے گڑھے میں نہ گر جائیں۔ والدین کی محبت و تحفظ کے بغیر اولاد معاشرے کا منفی اور قابل افسوس پہلو بن جاتی۔ مہران آفریدی سے شادی، دوسرے معنوں میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط۔ وہ سوچ سوچ کر لرز رہی تھی اس فولاد میں ڈھلے بے رحم انسان سے ہر انتہائی اقدام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ وہ محشر برپا کرنے سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ جائیں، کہیں دور چلی جائیں۔ خیر یہ تو اس کے پراگندہ ذہن کے الجھے بکھرے جانی خیالات تھے جن پر عمل کرنا اس کی فطرت کو گوارا نہیں تھا، اور وہ ایسا کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ ایک کام ضرور کر سکتی تھی کہ اپنے دل اور دماغ اور سوچ کو پتھر بنا لے، اور اس نے ایسے ہی کیا۔ وہ مہمان آ گئے ہیں، راشد بھائی اور رقیہ انہیں ریسیو کر رہے ہیں۔ اماں جی کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی آ جاؤ اور ابا جی بھی بلا۔ صباحت اپنی دھن میں بخاری صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر جو ہی ان سے نظر ملی زبان حرکت کرنا بھول گئی۔ ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ آؤ آؤ مصیبت آرا بیگم، جہنم زادی، زندگی بھر کی سزا۔ بخاری صاحب کی دھیمی آواز میں درندوں جیسی غراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ صباحت کے بدن کا رواں رواں خوف اور دہشت سے کھڑا ہو گیا تھا۔ پاؤں آگے بڑھنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ وہ شوہر کی فطرت سے آشنا تھیں، یہ خونی تیور کیوں نہ وہ پہچانتی۔ ماضی کے بہت سے ایسے مناظر ان کی یادداشت میں موجود تھے جب وہ کسی بات پر مشتعل ہو کر روئی کی طرح دھنک کے رکھ دی گئی تھیں۔ غصے میں وہ بالکل وحشی ہو جاتے ہیں۔ وہ غیر ارادی طور پر چند قدم پیچھے اور سہمی سہمی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اسے ملازمت کی اجازت نہ دے۔ آپ نے خود اسے شہ دی۔ بکواس بند کرو، میرے دماغ میں آتش فشاں پھٹ رہا ہے، اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری یا تمہارے بدن سے پیدا ہونے والے کی جان لے لوں۔ عورت کا وجود ہی نجس ہے، باعث ذلت، باعث ندامت، بھلے سے بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو۔ غلطی میری تھی جو یہ سوچ بیٹھا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، تعلیم و ملازمت کے دونوں حقدار برابر کے ہوتے ہیں۔ اگر بیٹا نااہل ہو تو بیٹی گھر کا بوجھ بانٹ سکتی ہے، اس میں حرج ہی کیا؟ لیکن نہیں، عورت تو بذات خود ایک بوجھ ہے، مرد کی غیرت کا جنازہ نکالنے والی، اسے کمزور بنانے والی۔ وہ سر تھام کر شکست خوردہ سے بستر پر بیٹھ گئے تھے۔ اب چہرے کے کھچے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ اے بیٹے، تم دونوں تو یہیں کے ہو کے رہ گئے ہو۔ باہر بارات آئی کھڑی ہے، تمہارے ابا جی ناراض ہو رہے ہیں، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ باپ استقبال کرنے کے بجائے اندر گھسا بیٹھا ہے۔ ارے ہم کچھ بڈھوں کے پلے بھی تو ڈالو بات، نہ صاف بتاتے ہو نہ چھپاتے ہو، کیوں اس عمر میں برداشت زمانے پہ تولے ہوئے؟ یہ آنن فانن شادی طے کرنا اور چپ چپاتے رخصتی، آخر ایسے بھی کیا قیامت آ گیا؟
ادھر لڑکی کو قیدی کی طرح کال کوٹری میں بند کر رکھا ہے. کل گھڑی دو گھڑی کی اس سے بات ہوئی تو وہ رو رو کر آدھی ہو رہی کہ زہر دے دے مگر ادھر شادی نہ کریں. یہ کیا چکر ہے؟ کیوں اس مظلوم کو ناحق ستا رہے ہو؟ دادی کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں رچی خون آشام آندھی جیسے تھم سی گئی تھی. صباحت کی جان میں جان آ گئی تھی. وہ بے اختیار ساس کے مہربان وجود کے پیچھے چھپ گئی تھی کہ اس مرحلے پر کمک کی سخت ضرورت تھی. وہ مظلوم نہیں، اس گھر کی عزت و غیرت کی قائل ہے. بخاری صاحب شدت جذب سے ہونٹ کاٹنے لگے. یہ جو عذاب آپ نے میرے گلے میں ڈالا تھا نا. انہوں نے دانت پیس کر صباحت کی طرف دیکھا. اس نے اپنی غلیظ فطرت اور اولاد میں منتقل کر کے مجھے تباہ و برباد کر دیا. اس کی غفلت نے یہ دن دکھائے ہیں. اگر اسے ایسا ویسا کوئی شبہ تھا تو پہلے کیوں نہیں بتا دی؟ میں اس کی ٹانگیں توڑ دیتا، ہاتھ کاٹ دیتا یا گلا ہی دبا دیتا. اب مجھے الزام دے رہے ہیں، خواہ میرے سر ہو رہے ہیں. صباحت کا احتجاجی لہجہ گلو گیر ہو گیا. کتنا کہا تھا نہ دکھائیں اسے گھر سے باہر کی راہ، کہیں کوئی چاند نہ چڑھا دے. اس کے دماغ میں فتنے چھپے ہوئے ہیں، انہیں بیدار کرنے کے لیے منمانیوں کی اجازت نہ دے. مگر آپ نے تو میری ایک نہیں سنی. ایک عمر گنوا دی ہے مگر بخت کی کالک نہ دھل پائی. روز اول سے ہر معاملے ہر مسئلے کی میں ذمہ دار ٹھہری ہوں. ساس کی موجودگی نے گویا اس کی ہمت و جسارت کو 100 سے ضرب دے دی تھی. ایک عجیب سی تقویت محسوس ہوئی تھی. دادی بیچاری حیران پریشان کھڑی کبھی بیٹے کا اور کبھی بہو کا منہ دیکھ رہی تھی. یہ کیا دنگل شروع کیا تم دونوں نے؟ باہر بیٹی کی بارات آئی اور تم آپس میں الجھے ہو. وہ بیٹے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے قریب آئی. اے بیٹے اٹھو، میرے بچے چل کر مہمانوں سے ملو، یہ معاملے پھر طے ہوتے رہیں گے. اٹھو، بیٹی کو دعاؤں کے سائے تلے رخصت کرو. میرے دل سے اب تاحیات اس کے لیے دعا نہیں نکل سکتی اماں. بند کر دیا میں نے اس کا نام کا خانہ اور سب کان کھل کر سن لیں. آج کے بعد اس کا نام کسی کی زبان سے سنا نا تو میں خود کو گولی مار لوں گا. ہانپتی کانپتی دادی نے بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھ کر جیسے بھاگتے ہوئے دل کو تھاما. دھیرج سے بیٹے، ایسے کٹھور بول نہیں بولتے. اولاد اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی ہے نا تو اپنا دل اپنا ظرف کشادہ کر لو، اسے معاف کر دو. بیٹی ہے تمہاری. بیٹی نہیں ہے، وہ موت ہے میری آن بان اور آرزو کی موت. وہ کراہ کر بستر پر ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئے اور بازو ہاتھ پر رکھ دیا. ابا جی سے کہیں رسمی کاروائی کر کے جلد از جلد اس گھر کے در و دیوار اس کے وجود سے پاک کر دیں. اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے دفان کر دیں. میں اپنی عزت کے جنازے کو کندھا دینے نہیں آ سکتا اور نہ ہی اس سورما کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اسے بہکا کر میری ذلت کا سامان کیا ہے. اب آپ لوگ جائیں، میں تنہائی چاہتا ہوں. اور دونوں خواتین ناچار باہر نکلیں. مجھے تو پہلے اس بدذات کے ضدی اور بے خوف تیور کھٹکتے تھے. بارہا اس سے کہا تھا کہ اس کے رنگ ڈھنگ پر نظر رکھیں، اس پر سختی کر، مگر میری تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے بیٹے. ساری رام کہانی آرام سے سنوں گی. فی الحال تو سامنے کا سوچو. اور یہ بارات کیسی ہے؟ نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ کوئی عزیز رشتہ دار، فقط ایک بہن اور 2 دوست. لڑکا تو بلا شبہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ شہزادوں جیسی شکل بھی پائی ہے. امرین بتا رہی تھی کہ پولیس کا اعلیٰ افسر ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے. لیکن ایسی خوش بخت گھڑیوں میں اس کے گھر والے شریک کیوں نہیں ہوئے؟ سچ پوچھو تو میرا دل وسوسوں سے گھرا ہوا ہے. اب تو جو خواری ہونی تھی نا اماں جی ہو چکی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس کے کارن ہوئی، یہ کس کی منشا سے ہوئی؟ امرین ادھر آؤ. انہوں نے لاؤنج میں متبزز کھڑی امرین کو آواز دی جو ابھی قورمہ بنا کر کچن سے آئی تھی. وہ اور شاہین بی بی جان کے حکم پر صبح سے کچن میں کام کری تھی. قورمہ، چکن پلاؤ، نان، کباب اور فرنی یہ کھانے کا مینیو تھا. کباب اور نان بازار سے منگوا لیے گئے تھے، باقی ساری چیزیں گھر پر تیار کی گئی تھی. اسٹور میں پیٹی کے اوپر ایک ٹرنک پڑا ہے، اس میں سرخ کامدار ساڑی اور زیورات کے کچھ ڈبے ہیں. انہیں نکال لاؤ اور اسے پہنا دو. انہوں نے چابی امرین کے حوالے کر دی. اسے کسے؟ ارے وہی جس نے باپ کے اونچے شملے میں آگ لگائی ہے. امرین نے گھبرا کر سر ہلا دیا اور پھر کچھ سوچ کر بی بی جان بھی اس کے ہمراہ اسٹور میں آ گئی. انہوں نے ایک کونے میں پڑا لیدر کا نیا بیگ دیکھا، پھر ٹرنک اٹھا کر پیٹی میں ہاتھ ڈال کر 8-10 قیمتی سوٹ پیس نکالے اور بیگ میں بھر دی. امرین ٹرنک کھول کر پیک کی ہوئی کورے دبکے اور تلے کے کام سے مزین چمچماتی سرخ ساڑی اٹھا کر دیکھنے لگی. بی بی جان نے زیورات کے کچھ ڈبے لیدر بیگ میں ڈال دیے. اس نامراد کے لیے بنایا تھا، بڑے ارمانوں سے. کیا خبر تھی کہ دل پہ راکھ چھڑک دے گی. انہوں نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے
ارشین کے لیے یہ سب کچھ کہا۔ یہ سیٹ اسے پہنا دینا۔ انہوں نے ایک مخملی کیس ساڑی کے اوپر رکھ کر علیحدہ کر دیا۔ باقی بیگ میں رکھ دیے ہیں، اور ہاں اس کے 4-5 نئے سلے ہوئے اچھے والے سوٹ اور 1-2 جوڑی جوتی بھی ساتھ رکھ دو۔ کوئی اور وقت ہوتا تو چاؤ سے بناتی، سلواتی، خریداری کرتی، مگر اب ٹائم محدود تھا تو کیا کرتا۔ وہ آزادگی سے اٹھی، لاکھ ناراضگی سے ہی، مگر تھی تو مانا ان کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ امرین ان کی شکل دیکھنے لگی۔ ماؤں والی ساری ہی مخصوص فکریں نمایاں تھی۔ کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، اتنا کام پڑا ہے۔ اور ہاں شاہین سے کہو اسے کھانا کھلا دے، کل سے ایک لقمہ نہیں کھایا اس نے، اس طرح تو فاقے سے مر جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل چکی تھی۔ رقیہ بیگم جو کہ ساتھ کی امی تھی، نازش کے پاس بیٹھی مہمانداری نبھا رہی تھی۔ دادا اور راشد صاحب ڈرائنگ روم میں مردوں کے پاس تھے۔ مولانا صاحب کو بلایا جا چکا تھا۔ دلہا بھائی تو بہت خوبصورت ہے باجی۔ سمرین نے معصومیت سے آنکھیں پھیلائے اور اداس بیٹھی شاہین کو دیکھا تو وہ رہ نہ سکی۔ چپکے سے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے جھانک کر سمرین کی بات کی تصدیق کی۔ سنجیدہ اور سحر انگیز اور باوقار شاندار شخصیت، اسے فطری سی مسرت ہوئی۔ خدا کرے یہ آپ ہی کے ساتھ بہت اچھے رہیں، انہیں خوش رکھیں۔ امبر کے ساتھ چل کر کھانا لگواؤ۔ ادھر لٹکی کیا کر رہی ہو؟ عدنان کے اکھڑے ہوئے کرخت تیور شاہین کی جان نکالنے کو کافی تھے۔ میں جا رہی ہوں بھیا۔ وہ بوکھلائے گھبرائے انداز میں کچن میں چلی گئی۔ بے نیاز و کھلنڈرے سے عدنان کے انداز میں آج عجیب سے رخائی، عجیب سی سختی تھی۔ شاید حالات اور واقعات اسی طرح انسانی مزاج و کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس نوعمر لڑکے کے لہجے میں آج ایک سخت گیر ناپسند مرد بول رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے باجی؟ وہ بادام، کشمش اور ناریل کے پیکٹ تلاش کرتی امرین سے اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ اوپر سے نازو باجی اور سعد بھائی بھی یہاں نہیں ہیں۔ سعد کو حسب معمول ویکینڈ پر آنا تھا، اور نازو ایک ہفتے پہلے اپنے سسرال کی عزیز کی قیادت کے لیے ملتان روانہ ہو گئی تھی۔ دونوں موجودہ صورتحال سے ناعلم تھے۔ وہ ہوتے بھی تو کیا کر لیتے۔ امرین زہر خند لہجے میں کہہ کر فرنی کی سجاوٹ کرنے لگی۔ کم از کم آپ ہی کا دل تو بہل جاتا نا۔ شاہین کا احساس و معصوم دل بہن کی حالت پر کڑ رہا تھا۔ وہ تو 2 دن میں اتنی کمزور ہو گئی تھی جیسے قبر سے نکلنے والا مردہ۔ سارا خون نچڑ گیا تھا۔ صبح میں ناشتہ دینے گئی تو نکاہت کے مارے ان سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آنکھیں مسلسل جاگنے اور رونے سے لال انگارہ بن گئی تھی، شکل پیلی پھٹک ہو رہی تھی۔ مجھ سے تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ جو غلط بیج بوتا ہے نا، اسے کڑوا پھل ہی ملتا ہے۔ اپنی آئی بھگتیں اب، اور یوں ہی انہیں کہاں کا گھاٹا ہوا ہے۔ اتنا بہترین مرد مل گیا، اور کیا ہی چاہیے۔ بس ازلی ناشکری اور خود پرست ہے وہ۔ تم کیا کہہ رہی ہو باجی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرشین کسی صورت ساڑی زیورات پہننے پر آمادہ نہیں تھی۔ شاہین اور امرین نے پورا زور لگا کر دیکھ لیا، اس نے کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ زچ ہو کر دادی کو بلانے چلی گئی، جن کی کوششوں سے وہ ساڑی زیب تن کرنے پر آمادہ ہوگی۔ دادی نے زبردستی سونے کی چوڑیاں اور 2 انگوٹھیاں کسی نہ کسی طرح کر کے اس کو پہنا دی، لیکن اس سے زیادہ ان کا بس نہیں چلا۔ امرین بیگ تیار کر دیا۔ بی بی جان اندر آئی۔ ہاں مگر امرین نے متبزز انداز میں بیگ کی طرف اشارہ کیا، جس کی تلاشی لے کر ارشین نے قیمتی سوٹ، زیورات کے ڈبے اور 20,000 کے نوٹوں کی گڈی نکال کر کاؤچ پر رکھ دی تھی۔ اب بیگ میں صرف 3-4 پہننے کے عام سوٹ اور 1 جوتے کی جوڑی تھی۔ یہ چیزیں کیوں نکال کر پھینک دی ہیں؟ بی بی جان نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے ارشین کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ یہ عنایات اپنے پاس رکھیں بی بی جان، میں یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کے جانا چاہتی۔ جو چاہیے تھا اسی کے لیے تو تعمر ترسی تھی۔ یہ بے جان چیزیں میرا مان، میرا اعتماد اور کھوئے ہوئے ولولوں کا مداوع نہیں بھر سکتی۔ اپنا سب کچھ تو ہار چکی ہوں نا، حتیٰ کہ زندگی بھی۔ فقط ایک راکھ کا ڈھیر باقی بچا ہے، سو اس جلی ہوئی عمارت کو آرائش سے کیا حاصل؟ میں تو یہ ساتھ بھی نہیں لینا جانتی۔ انہوں نے ہاتھ سے چوڑیاں اتارنی شروع کی۔ لہجہ عجیب سے ٹوٹے آئینوں کے عکس تھا۔ اگر تمہارا مجھ سے کوئی بہتر رشتہ بنتا ہے تو اس کو مت اتارنا۔ ان کے اس جملے کا اثر تھا کہ ارشین کے ہاتھ سلو موشن میں رک گئے۔ خالہ جی، ہماری امانت ہمارے سپرد کر دیجیے، بسم اللہ کیجیے، سفر لمبا ہے اور رات سر پر ہے۔ نازش دروازے پر آ کر بڑے سلیقے اور سبھاؤ سے مخاطب ہوئی۔ اسے گھر بھی واپس پہنچنا تھا۔ پروفیسر دانیال کی رات 11 بجے کی فلائٹ تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ان کے آنے سے پہلے سب گھر پہنچ جائیں۔ وہ فی الوقت اس سارے قصے میں اپنے کردار کو ان کی نظر سے پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ تمہاری ہے بی بی، ہمیشہ کے لیے۔
دادی نے کڑھائی کی سیاہ ملتانی چادر ارشین کے گرد اڑا کر اسے گلے سے لگا کر ماتھے پہ بوسا دیا۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت و بے لچک کھڑی تھی۔ جیتی رہو، خوش رہو، جاؤ خیر سے سدھارو۔ اب اس موقع پر میں اور کیا کہوں۔ ٹھنڈی سانس لے کر بی بی جان اس کے قریب آ گئی اور پھر سرحد پر ہاتھ پھیر کر اس سے گویا ہوں، یا تو جو کیا سو کیا، اپنی نئی زندگی میں زہر نہ گھولنا۔ مرد جو کہے اسے تابعداری سے سر جھکا کر مان لینا چاہیے۔ اس میں عورت کی خوش بختی و امان ہے۔ اگر تم نے ماں باپ کا دل دکھا کر منمانیاں نہ کی ہوتی تو آج دعاؤں کے سائے تلے عزت و مسرت سے رخصت ہو رہی ہوتی۔ شریف گھرانوں کی لڑکیوں کے یہ طور طریقے نہیں ہوا کرتے۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بری بات ہے صباحت، یہ وقت شکووں کا نہیں ہے۔ بیٹی کو محبت اور دعاؤں سے الوداع کرو۔ دادی نے نرمی سے ٹوک دیا۔ رقیہ بیگم بھی اندر آ گئیں اور اس نے چند سبز نوٹ رکھ کر رخصت سے خلوص سے دعائیں دیں۔ شاہین نے آگے بڑھ کر بے اختیار آپی سے لپٹنا چاہا، مگر بی بی جان کی سنگین نظروں نے اس کے قدم منجمد کر دیے۔ امرین خاموشی سے اپنی جگہ پر استادت رہی۔ سمرین چوکٹ پکڑے معصومانہ سی بے نیازی سے آنکھیں پٹپٹا رہی تھی۔ عدنان باہر گیٹ پر مہران اور دیگر مردوں کے ساتھ الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ راشد صاحب اچھے رشتہ داروں کی ساری ذمہ داریاں پورے کر رہے تھے۔ نازش ارشین کی کمر میں ہاتھ ڈال کر تھپتھپاتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئے۔ شاہین کی حسرت زدہ نگاہیں نقطے کی طرح منظر سے معدوم ہوتی بہن کو دیکھ رہی تھیں۔ ہر زبان، ہر چیز ساکت تھی، فضا گمسم تھی اور ارشین میکانیکی انداز میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ گیٹ کے باہر مہران کی گاڑی کھڑی تھی۔ عدنان نے بہن سے نظریں چرائیں، پچھلا دروازہ کھولا۔ نازش نے صحت سے اسے بٹھا دیا اور پھر خود ساتھ بیٹھ گئے۔ دوسری گاڑی میں داور اور ڈاکٹر رضا تھے۔ مہران اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ بالآخر یہ قافلہ روانہ ہو گیا اور نازش کے گھر کے آگے جا کر ٹھہرا کہ یہی حکمت عملی طے ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے موبائل پر فون پر اطلاع کر دینا۔ نازش گاڑی سے اتر کر مہران سے گویا ہوئی جو پیچھے آنے والی داور اور رضا کی گاڑی کی سمت بڑھ گیا تھا۔ بہت شکریہ، میں تمہارے تعاون کے لیے ممنون ہوں۔ اس نے اپنے دونوں دوستوں سے ہاتھ ملائے، پھر انہیں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے واپس آ گیا۔ گھبرانا نہیں، میں جلد آؤں گی تم سے ملنے، کچھ عرصے کی بات ہے بس۔ نینی سے مل کر معاملہ سیٹ ہوتے ہی تمہیں اسلام آباد واپس بلا لیں گے۔ نازش نے ارشین کا جھکا ہوا سر تھپتھپایا۔ نازش کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی مہران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پھر گاڑی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ نازش جس وقت گھر میں داخل ہوئی شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ خاصی مطمئن تھی۔ ابھی پروفیسر دانیال کے کراچی سے واپس آنے میں کافی ٹائم تھا۔ آپا، بیبی کیا کر رہی ہے؟ وہ جی تھوڑی دیر پہلے تو صاحب جی سے کھیل رہی تھی، اب شاید لاؤنج میں کارٹون دیکھ رہی ہے۔ صاحب جی؟ نازش کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ در حقیقت بری طرح ہراساں ہو گئی تھی۔ وہ کب آئے؟ وہ تو جی 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، کہہ رہے تھے شام کی فلائٹ مل گئی تھی۔ یا اللہ خیر، میرے متعلق کچھ پوچھا؟ ہاں جی، میں نے بتایا کہ مہران صاحب کے ساتھ گئی ہیں۔ انہوں نے ان کے گھر کے نمبر ملائے تو پتہ چلا مہران بابو آفس کے کام سے باہر گئے ہیں، کل صبح آئیں گے۔ پھر جی وہ گاڑی لے کر کہیں نکل گئے، جانے کہاں؟ تفصیل سن کر نازش کا دل کسی پاتال میں جا ڈوبا۔ وہ ان کی غیر معمولی ذہانت اور باخبری سے واقف تھی۔ کہاں گئے ہوں گے؟ ارشین کے گھر کے آس پاس یا کسی مخبر سے ملنے؟ وہ خوف کی وادی میں بھٹک رہی تھی، مگر بہرحال سامنا تو کرنا تھا نا۔ وہ یوں ہی بیڈ روم تک آئی جیسے پاؤں میں چکی کے بھاری پاٹ باندھی ہوں۔ چلنا اتنا محال ہو چکا تھا۔ اندر نیم تاریکی چھائی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی باہر سے آنے والی روشنی میں بیڈ پر پڑا دانیال کا ہیولا وجود۔ دانیال، آپ کب آئے؟ تمہاری توقع کے برخلاف جلدی آ گیا۔ خیر تم سناؤ، ہو آئی بھائی کی شادی کی تقریب سے؟ ان کی دھیمی آواز ابھری اور وہ بری طرح اچھل پڑی۔ کیوں؟ بہت حیرانی ہو رہی ہے؟ وہ جھک کر سگریٹ سلگا رہے تھے۔ تمہاری تھوڑی بہت انوالومنٹ کا تو مجھے علم تھا، مگر میں نے اسے تمہارا حق سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ مگر میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ زندگی کی سب سے اہم اور مشکل جنگ میں تم مخالف کیمپ میں شامل ہو جاؤ گی اور میری شکست کا سامان کرو گی۔ خیر، اس شکست کو فتح میں کیسے بدلنا ہے یہ میرا کام ہے، لیکن پہلے تمہارا مواخذہ تو ضروری ہے نا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کے برفیلے لہجے میں کوئی چونکا دینے والی بات ضرور تھی کہ نازش کا دل پتے کی طرح کانپ اٹھا۔
جو عورت نا شوہر کے مقابل میں دوسرے فریق کی حمایت و مدد کرتی ہے، بھلے سے اس کا خونی اور قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، وہ بھروسے اور محبت کے قابل نہیں رہتے۔ تمہیں ارشین کے معاملے میں جو بھی اعتراض اور خفگی تھی مجھ سے کہتے ہیں، میرے ساتھ جھگڑتی، مگر تم نے اپنے رشتہ دار کو رازدار بنا کر جو چکر چلا کر میری خوشی مجھ سے چھین لی ہے نا، کیا یہ عمل سازش، بددیانتی اور دھوکہ دہی میں شمار نہیں ہوتا؟ انہوں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ظاہر ہے تمہیں اعتماد میں لے کر تمہاری رضامندی کے بعد ہی اسے گھر میں بیاہ کر لانا تھا، مگر تمہیں شاید بہت جلدی تھی، یا شاید ایس پی کا تعلق مجھ سے زیادہ مستحکم تھا۔ بہرحال میں نے تمہاری کل کی فلائٹ کراچی کے لیے کنفرم کر دی، جو کچھ لے کر جانا چاہو نا لے لو، کیونکہ اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کے پاس رہنا ہے۔ قیامت ٹوٹ ہی پڑی نازش پر، جیسے جانکنی کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایپیسوڈ پسند آتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ جاننے کے لیے کہ نازش کا مستقبل کیا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔